لاہور میں سابق چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار کے گھر پر دستی بم سے حملہ، 2 پولیس اہلکار زخمی۔ گارڈن ٹاؤن میں واقع رہائشگاہ پر حملے سے ایک گاڑی کو بھی نقصان پہنچا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ، CTD اور پولیس کے حکام موقع پر پہنچ گئے۔ CCTV فوٹیجز کی مدد سے ملزمان کی نشاندہی کی جائے گی۔ کون سا بارودی مواد استعمال کیا گیا تعین کیا جا رہا ہے۔ تفتیشی حکام کی گفتگو، واقعہ ملک دشمن عناصر کے ملک میں خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش ہو سکتا ہے۔ غیر ملکی ہاتھ ملوث ہونے کا امکان بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ ترجمان پنجاب پولیس، ہم لوگ اندر بیٹھے تھے تو زوردار دھماکہ ہوا، باہر آئے تو پولیس اہلکار زخمی پڑے تھے۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ آڈیو لیکس کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے اور بشرا بی بی کی درخواستوں پر سماعت۔ اٹارنی جنرل منصور عوان نے وزیر اعظم آفس کی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے کسی ایجنسی کو آڈیو ٹیپ کرنے کی اجازت نہیں۔ FIA کو پہلے دیکھنا ہے کہ کس نے کال ریکارڈ کی۔ اگر کوئی حکومتی ایجنسی یہ ریکارڈنگز کر رہی ہے تو وہ غیر قانونی ہے۔ عدالتی احکامات کے بعد FIA ٹیلی کام کمپنیوں کو لکھ رہا ہے۔ اٹارنی جنرل کے دلائل، کہا گیا کہ آڈیو کہاں سے لیک ہوئی، اس کے سورس کا پتہ نہیں لگا سکا۔ جسٹس بابر ستار کے ریمارکس، یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، اس کو حل کریں گے تو اس کیس میں سینئر صحافیوں کو عدالتی معاون مقرر کریں گے۔ اگر وفاق حکومت یا ادارے نہیں بتائیں گے کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے تو نیشنل یا انٹرنیشنل سرویلنس کنسلٹنٹ کو عدالتی معاون مقرر کر دیا جائے گا۔ عدالت کے ریمارکس، کیس کی سماعت ملتوی۔ ملک میں انتخابی گہمہ گہمی، کاغذات نامزدگی کا حصول اور جمع کرانے کا سلسلہ جاری۔ نواز شریف NA 15 من صحرا سے قومی اسمبلی کا انتخاب لڑیں گے۔ شہباز شریف نے NA 123 اور PP 158 سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے۔ مریم نواز صوبائی اسمبلی کی 2 نشستوں پر میدان میں اتریں گی۔ حمزہ شہباز NA 118 سے انتخاب لڑیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی جانب سے NA 196 سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے گئے۔ چودھری پرویز الہی گجرات، منڈی بہاؤدین اور تلا گنج سے 3 قومی اور 3 صوبائی حلقوں سے انتخاب لڑیں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما ہمایوں اختر خان نے NA 97 تاندلیہ والا سے الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ MQM کے رہنما مصطفیٰ کمال نے NA 242 میں الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ شیخ رشید اور شیخ راشد شفیق نے راولپنڈی کے 2 حلقوں سے الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ کاغذات نامزدگی کی وصولی کا عمل 22 دسمبر تک جاری رہے گا۔ امیدواروں کی ابتدائی فہرست 23 دسمبر کو جاری ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ سیاسی جماعتیں ایسی اظہار رائے سے گریز کریں جس سے فوج، عدلیہ، نظریہ پاکستان اور اداروں کی ساکھ خراب ہو۔ دوسری جماعت کے سربراہوں یا امیدواروں کی نجی زندگی پر تنقید سے اجتناب کیا جائے۔ انتخابی عمل میں تشدد کی ترغیب دینے یا تشدد کرنے کی ممانعت ہوگی۔ انتخابی مہم میں دوسری جماعت کے امیدوار کے پتلے اور جھنڈے جلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ امیدوار کا ریلی نہیں نکال سکے گی۔ سیاسی جماعتیں یا امیدوار جلسے جلوس کے آغاز سے اختتام تک کا دورانیہ اور پلان DRO سے شیئر کریں گے۔ سرکاری ملازمت رکھنے والا شخص کسی سیاسی جماعت یا امیدوار کی حمایت نہیں کر سکتا۔ سیاسی جماعتیں اور امیدوار کسی قسم کی صنفی، قومیتی اور مذہبی جذبات کے اظہار سے اجتناب کریں۔ الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کا متن۔ مجھے ہٹا کر جس شخص کو اقتدار میں لایا گیا اس کے پلے کچھ نہیں تھا۔ 4 لوگوں نے اسے صادق اور امین قرار دیا۔ اس نے اقتدار میں آ کر ملک کا بھٹا بٹھا دیا۔ دنیا میں ایسا کہاں ہوتا ہے کہ منتخب وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکال دیا جائے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا ہے کہ انہیں کہا گیا کہ نواز شریف کو ضمانت نہ دینا، ایک شخص کو لانے کے لیے سب کچھ کیا گیا۔ آج ملک کی حالت سب کے سامنے ہے۔ پاکستان میں مہنگائی اس شخص کے آنے کے بعد ہوئی۔ ملک کی حالات کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑیاں ماری۔ ملک پر جو گزری اس کا ہر پاکستانی کو دکھ ہے۔ 4 دن ترقی کے بعد ہم پھر 10 دن پیچھے چلے جاتے ہیں۔ قائد نون لیگ نواز شریف کا پارلیمانی بورڈ اجلاس سے خطاب۔ بانی PTI لاہور، میاں والی اور اسلام آباد سے الیکشن لڑیں گے۔ ان کی سزا ختم کرنے کا فیصلہ بھی جلد آ جائے گا۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی نشان ملنا اس کا حق ہے۔ الیکشن ہر صورت 8 فروری کو ہی ہونے چاہیے۔ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں بیرسٹر علی ظفر کی میڈیا ٹاک، چاہتے ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں۔
टिकटों का फैसला बहुत जल्द होगा। हमारे उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। ये गैर जमहूरी अमल है। हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्तफ़ी होने के मुतालबे की हिमायत नहीं करते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा लतीफ़ खोसा का लाहौर से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। जल्द कागजात नामजदगी जमा कराऊंगा। नवाज शरीफ इंतखाबात से फरार की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं रिटर्निंग अफसरान भी उनके मर्जी के हों, मगर उनकी ज़मानत जब्त होगी। ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है? हमारे उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी लेने और जमा कराने में मुश्किलात हैं। कल तमाम हाई कोर्ट्स में दरख्वास्तें जमा करवाएंगे। पीटीआई 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। लतीफ़ खोसा की मीडिया टॉक। मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की अमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुमताज़ अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया अरकान से खुसूसी गुफ्तगू। कश्मीर एक बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। कोई भी यकतरफा इक़दाम कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ इस तनाज़ा की नोयत को तब्दील नहीं कर सकता। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर ने गज़ा में फौरी जंग बंदी, खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासी हल के नफाज की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हिमायत से आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता। तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखने चाहते हैं। सिपह सलार का अज़्म। रियासती इदारों पर हमला करना हर मुल्क में जुर्म है। कानून हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। जमहूरियत मुख्तलिफ मदारिज तय करते हुए आगे बढ़ रही है। कोई भी लीडर मकबूल हो, मुझे कोई मसला नहीं। मकबूलियत अगर बेहतर डिलीवरी में मुंतकिल नहीं होती तो वो तबाही लाती है। सियासी मकबूलियत एक बैंक अकाउंट की तरह है। चाहे तो अच्छे काम पर खर्च करें, चाहे तो बुरे काम में खर्च कर दें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सवाबी में तुलबा से गुफ्तगू। कलअदम BNA कमांडर 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल तंजीम से अलहदगी का ऐलान। बलोचिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी में भारत मुलव्वस है। 2009 में चंद लोगों के बहकावे में आ गया। यही समझा के सूबे के हकूक़ के लिए जिद्दोजहद कर रहा हूँ। जुल्म की लंबी दास्तान है। बलोचों का खून बलोचों के हाथों करवाया गया। इसके पीछे भारत का हाथ है। साजिशी अनासर को वो फंडिंग कर रहा है। मेरे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं। रियासत ने वापस आने पर सीने से लगाया। साबिक BNA कमांडर सरफराज बंगलजई की मीडिया से गुफ्तगू। बलोच रहनुमाओं का रियासत पर एतमाद बढ़ रहा है। रियासत कौमी धारे में शामिल होने वालों को वेलकम करेगी। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई की गुफ्तगू। BNA कमांडर सरफराज बंगलजई और उनके साथियों की जानिब से हथियार डालना खुशाइंद है। कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों, खासतौर पर ISI की कोशिशों को सराहता हूँ। उन्होंने इस पेचीदा मनसूबे पर अमल दरामद किया। माजी में भी गुलजार शंबे को कौमी धारे में लाया गया। आइंदा नस्लों के लिए महफूज मुस्तकबिल की राह हमवार होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सोशल मीडिया पैगाम। अरकान पार्लियामान की आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहियात नाहली का मामला। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। अदालत 2 जनवरी को ताहियात नाहली केस की समाअत करेगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबाह और प्लेडर राना इरफान इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब इरफान भोला और सुहेल आरिफ भी अदालत पेश। केस में आम शहरियों की जानिब से दायर दरख्वास्तें बहाल करने की इस्तदा। यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। रहनुमा पीपल्स पार्टी इंतखाबी मुहिम चलाने के बायस पेश नहीं हो सके। वकील का मौक़िफ़। अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। नोटिस जारी। समाअत 4 जनवरी तक के लिए मुलतवी। पार्क लेन रेफरेंस। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर मुलजमान के खिलाफ केस। एहतसाब अदालत को रेफरेंस पर समाअत का इख्तियार है या नहीं? आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। दलाइल सुनकर आइंदा समाअत पर फैसला कर देंगे। जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स।
MQM کا کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں اضافے کا مطالبہ، کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا چیف الیکشن کمشنر کو خط، کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں اضافہ کیا جائے۔ خط کا متن: جمعیت علماء اسلام نے بھی الیکشن کمیشن سے کاغذات نامزدگی کی وصولی کے دن بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ مہنگائی سے پریشان عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا، نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں ₹1.15 فی یونٹ اضافہ کر دیا۔ بجلی کے نرخوں میں اضافہ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ اطلاق الیکٹرک سمیت تمام صارفین پر ہوگا۔ اضافہ 1 جنوری سے مارچ 2024 تک لاگو رہے گا۔ قیمتوں میں اضافے سے صارفین پر 22.29 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $35 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ قرض کی منظوری رائز ٹو پروگرام کے تحت دی گئی ہے۔ معیشت میں استحکام کے لیے ریفارمز کی پالیسی پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ مستحکم گروتھ کے لیے مالیاتی نظم و نسق پر عمل درآمد ضروری ہے۔ رقم ادائے ادارہ جاتی اصلاحات اور مستحکم گروتھ ہدف حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوگی، عالمی بینک کا اعلامیہ۔ الیکشن کمیشن بالکل غیر جانبدار ہے۔ PTI نے انٹرا پارٹی الیکشن خود ٹھیک نہیں کرائے اور گلے شکوے الیکشن کمیشن سے کر رہے ہیں۔ جس کو الیکشن کمیشن کی بات پسند نہیں آتی وہ اسے تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ ہم الیکشن کمیشن پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ عطا طارق کی میڈیا ٹاک: ہم انتخابات کو یقینی بنانے کی بات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جو بات کہی اس سے PTI کی مہم ناکام ہوگی۔ ملک انتخابات کی جانب بڑھ رہا ہے، لوگ کاغذات نامزدگی جمع کرا رہے ہیں۔ ملک احمد خان کی گفتگو۔ ضلع انتظامیہ نے پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کر دیا۔ اسد کیسر کی 3 MPO کے تحت گرفتاری سے متعلق حکم نامہ واپس۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی کو عدالتی احکامات پر مردان جیل سے رہا کر دیا گیا۔ احتساب عدالت نے فواد چودھری کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ سابق وفاقی وزیر کو نیب کی تحویل میں دے دیا گیا۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ سے متعلق فیصلہ سنایا۔ جہلم پنڈ دادن خان سڑک کی تعمیر میں کرپشن کا الزام ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا دورہ اردن، جنرل ساحر شمشاد کی شاہ عبداللہ دوئم بن الحسین سے ملاقات۔ سیاسی، سفارتی اور فوجی شعبوں میں تعاون پر گفتگو۔ علاقائی سلامتی کی صورتحال پر غور۔ شاہ عبداللہ نے جنرل ساحر کو شاندار خدمات کے اعتراف میں اردن کا آرڈر آف سٹار عطا کیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف میجر جنرل یوسف احمد سے بھی ملاقات کی۔ اردن کی رائل ایئر فورس کے بریگیڈیئر جنرل محمد ہائی سے بھی ملے۔ خالستانی رہنما گروپ تونت سنگھ کے قتل کی سازش بے نقاب ہونے پر بھارت کی ٹون ٹھیک ہو گئی ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ بھارت اپنے تعلقات امریکہ اور کینیڈا سے بہتر بنانا چاہتا ہے تو اسے مل کر کام کرنا ہوگا۔ کینیڈا امریکہ اور بھارت کے ساتھ مل کر انڈو پیسیفک ریجن میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر کو روکنا چاہتا ہے۔ جسٹن ٹروڈو کا امریکی نیوز چینل کو انٹرویو۔ اقوام متحدہ میں غزہ میں امداد منتقلی سے متعلق قرارداد پر ووٹنگ تیسری بار ملتوی۔ غزہ میں مکمل جنگ بندی کا فائدہ حماس کو ہوگا۔ امریکہ کا موقف قرارداد میں سیز فائر کا لفظ حذف کرنے کا مطالبہ۔ واشنگٹن کے تیسری بار ویٹو ایکشن سے بچنے کے لیے ووٹنگ ملتوی ہوئی، عالمی میڈیا کا دعویٰ۔ امریکی عدالت نے ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ وہ امریکہ کی تاریخ میں پہلے صدارتی امیدوار ہیں جو نااہل قرار دیے گئے۔ ریاست کولوراڈو میں سپریم کورٹ نے کیپٹل ہل حملے میں ملوث ہونے کے باعث انہیں نااہل قرار دیا۔ عدالتی فیصلے کا اطلاق صرف ریاست کولوراڈو میں ہوگا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا سابق صدر نے 6 جنوری 2021 کو اپنے حامیوں کے ذریعے حملہ کرایا۔ حملے میں ملوث ہونے کے باعث وہ امیدوار بننے کے اہل نہیں۔ ٹرمپ کے ترجمان نے فیصلے کو غیر جمہوری قرار دیتے ہوئے چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ سابق امریکی صدر فیصلے کے خلاف 4 جنوری تک اپیل کا حق رکھتے ہیں۔